لمنقلبون سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. الحمدللہ تقریباً ہم لوگوں کا جو ہے آدھا سفر مکمل ہو چکا ہے تقریباً. اب کچھ 1200-1300 کلومیٹر باقی ہے. انشاءاللہ رات تک 10-11 بجے تک پہنچنے کی امید ہے. انشاءاللہ آپ لوگ ایسے ہی ساتھ دیں گے, وقت پر پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ جلد سے جلد ہم لوگ اپنی منزل پر پہنچیں گے. اب جو ہم لوگ جس ارادے سے جا رہے ہیں, عمرے کی ارادے سے, نیت سے, سنیں گے بھائی ابھی کھا کے فریش ہو گئے ماشاءاللہ, سب فریش ہے نا, سب ابھی کھا پی لیے ماشاءاللہ, سب کا پیٹ بھر گیا الحمدللہ. تو سن لیجئے تھوڑا عمرے کے متعلق بتا رہے ہیں انشاءاللہ. تو الحمدللہ اب ہم جا رہے ہیں عمرے کے لیے. تو عمرہ جو ہے یہ ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک جو گناہ ہوتے ہیں اس کی معافی کا ذریعہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے بھائی؟ معافی کا ذریعہ. گناہ جو ہے ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں. صغیرہ گناہ, کبیرہ گناہ جو ہوتے ہیں توبہ سے معاف ہوتے ہیں. کبیرہ گناہ کیسے معاف ہوتے ہیں بھائی؟ توبہ کرنے سے. اور صغیرہ گناہ جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ چھوٹا چھوٹا بہانہ دیتا ہے آدمی کو. ان میں سے ایک بہانہ یہ ہے کہ آدمی بار بار کیا کرے, عمرے کیا کرے. کیا کرے بھائی؟ بار بار عمرے کیا کرے. ایک عمرہ دوسرے عمرے کے تک کے درمیان کا جو یہ ہوتا ہے اس کا کفارہ ہو جاتا ہے. تو سب انشاءاللہ ارادہ کریں کہ بار بار انشاءاللہ عمرہ کریں گے انشاءاللہ. تو ہر آدمی جو ہے حج نہیں کر سکتا. حج اصل فرض ہے جو صاحب استطاعت ہو, زیادہ مالدار ہو تو اس پر فرض ہے. تو ہر آدمی حج کی بہت ساری دوسری خرچے بھی زیادہ ہیں اس کی, اور اس کے بہت سارے یہ بھی ہیں, پابندیاں بھی ہیں حج کی. تو ہر آدمی حج نہیں کر سکتا. لیکن عمرہ آسان ہے سب کے لیے. عمرہ کوئی بھی آدمی آج کل آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے. تو عمرے پہ ہم لوگ جا رہے ہیں الحمدللہ. تو عمرہ جانے کے لیے مکہ جب جانا پڑتا ہے تو بیچ میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود طے کر دی. کیا کر دیا؟ حدود, باؤنڈری. تو اس باؤنڈری کے باہر آدمی بغیر احرام کے نہیں جا سکتا. بات سمجھ رہے بھائی؟ باؤنڈری سمجھتے ہیں؟ ایک چار دیواری ہوتی ہے, جیسے فوجی کی وردی ہوتی ہے نا, ایسے حرم کے اندر مکہ مکرمہ میں عمرے کی نیت سے جو جا رہا ہے اس کے لیے بغیر وردی کے, بغیر کیا بولتے ہیں ڈریس کے, اسکول ڈریس جیسے ہوتا ہے اس کے لیے عمرہ کرنے والا کا ڈریس کیا ہے بھائی؟ 2 سفید چادر. کیا ہے؟ 2 سفید چادر. تو بغیر 2 سفید چادر کے مرد حضرات جو ہے بغیر احرام کی نیت کے وہاں حدود کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے. جو باؤنڈری اللہ کے رسول نے مقرر کر دی ہے اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے. 5 باؤنڈری ایسی. کتنی ہے؟ 5. ابھی جیسے مدینے سے جانے والے مدینے کے راستے سے جو جائیں گے ان کے لیے کون سی باؤنڈری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی ہے؟ ذوالحلیفہ. کون سی؟ ذوالحلیفہ, جہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا تھا, عمرے کی نیت کی تھی, حج کی نیت کی تھی, جہاں سے اللہ کے رسول نے, وہ کون سا ہے؟ ذوالحلیفہ. ابھی ہم لوگ جہاں سے احرام باندھیں گے انشاءاللہ مکہ جانے والوں کے لیے, اور جہاں سے اکثر لوگ احرام باندھتے ہیں خاص طور پر انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش کے لوگ, قرن منازل کہتے ہیں اس کو. کیا کہتے ہیں؟ قرن منازل. آج کل سیل کبیر بھی کہتے ہیں. سب سے قریبی میقات جو ہے اس کی میقات کہتے ہیں. اس حدود کو, باؤنڈری کو کیا کہتے ہیں؟ میقات. کیا کہتے ہیں؟ میقات. تو میقات سے احرام باندھنا ضروری ہے. اس کے اندر آپ بغیر احرام کی نیت کے اور بغیر چادر پہنے ہوئے داخل نہیں ہو سکتے, نہیں جا سکتے. اگر جائیں گے عمرے کی نیت سے بغیر احرام کے, پھر دم واجب ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ دم واجب. دم کیا واجب ہو جائے گا؟ بکرا ذبح کرنا پڑے گا. بکرا ذبح کرنا پڑے گا. تو بغیر احرام کے, بغیر وردی کے آپ کیا اس میں حدود میں میقات کے اندر داخل نہیں ہو سکتے. تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ نیت کرنی پڑے گی عمرے کی, اور احرام پہننا پڑے گا, چادر پہننی پڑے گی. اس کے بعد آپ اس میں داخل ہوں گے. تو ایک تو بتا دیا ذوالحلیفہ کس کی میقات ہے؟ مدینے والوں کی. دوسری ہم لوگ جس راستے سے جا رہے ہیں نجد کی طرف سے, جدہ کی طرف سے جانے والوں کے لیے جو میقات ہے وہ قرن منازل. یمن کی طرف سے جو آتے ہیں ان کے لیے کون سی میقات ہے بھائی؟ یلملم. کون سی میقات ہے؟ یلملم. اسی طرح عراق کی طرف سے آنے والوں کے لیے ذات عرق ہے. اسی طرح شام سے آنے والوں کے لیے, شام سیریا سے آنے والوں کے لیے جو میقات ہے وہ جحفہ ہے. تو 5 میقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کی ہے.
اور اس حدود کے اندر جو ہے، جو ان حدود کے اندر ہے، یہ میقات ہے اس کے اندر ہے، ان کے لیے ان کا گھر ہی میقات ہے. اس کے اندر اگر آ گئے وہ لوگ، یعنی میقات ہماری قرن منازل ہے، اس کے اندر والے لوگ کیا کریں گے؟ باہر آ کے احرام باندھیں گے؟ نہیں، ان کی میقات ان کا گھر ہے. تو جو حرم کے اندر ہے، میقات کے اندر ہے، ان کا میقات وہی ہے. تو ہم انشاءاللہ ابھی جا رہے ہیں، باہر سے جا رہے ہیں نا ابھی، تو ہماری میقات کون سی ہے؟ قرن منازل. اب ہم لوگ مکہ پہنچ جائیں گے تو پھر ہم دوسرا عمرہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو ہماری میقات کون سی ہو جائے گی؟ پھر مسجد عائشہ. سمجھ گئے بھائی بات سمجھ گئے؟ تو یہ میقات کی بات ہو گئی. میقات سمجھ گئے؟ میقات کس کو کہتے ہیں؟ اس کے اندر بغیر وردی کے، بغیر احرام کے، بغیر سفید چادر کے ہم داخل نہیں ہو سکتے. اگر داخل ہو گئے تو کیا کرنا پڑے گا؟ بکرا ذبح کرنا پڑے گا، بکرا دم دینا پڑے گا. دم کہتے ہیں اس کو، فدیہ. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ میقات کی بات سمجھ میں آ گئی؟ بعض لوگ کہتے ہیں ہم کیوں میقات ادھر سے قرن منازل سے کیوں احرام باندھیں گے، ہم کیوں جحفہ سے احرام باندھیں گے، ہم کیوں ذوالحلیفہ سے احرام باندھیں گے. 5 گھنٹے کبھی لگتا ہے میقات کو ذوالحلیفہ سے مدینے سے، کبھی ادھر سے میقات سے 1 گھنٹہ لگتا ہے. ہم 1 گھنٹہ بغیر احرام پہن کے کیسے رہیں گے احرام کی پابندی میں؟ ہم تو ہوٹل جائیں گے، پھر عائشہ مسجد سے احرام باندھیں گے. بعض لوگوں کے ذہن میں خیال آتا ہے. تو یہ ہمارے مرضی کے مطابق نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو حکم دیا ہے، اللہ اس کے رسول نے جو حکم دیا اس کی پابندی کرنی ہے، ہم کو اس کے مطابق عمل کرنا ہے. سمجھ رہے بات؟ تو ہم باہر سے جا رہے ہیں تو ہماری میقات کون سی ہے ابھی؟ قرن منازل، سہل کبیر جس کو کہتے ہیں. وہاں جا کر ہم لوگ کیا کریں گے بھائی؟ کیا کرنا ہے وہاں پہ؟ قرن منازل پہنچیں گے انشاءاللہ تو کیا کریں گے؟ احرام باندھیں گے. احرام باندھنے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ صاف صفائی کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ صاف صفائی کر کے آئے ہوئے لوگ شاید جو نہیں کیے ہیں، انشاءاللہ وہاں پہنچیں گے، نہانے کا موقع دیا جائے گا. غیر ضروری بال جو ہے ان کو صاف کرنا ہے. ناخن جنہوں نے نہیں کاٹا ہے، جن کے ناخن بڑے ہیں وہ ناخن کاٹیں گے. آواز آ رہی ہے میں پیچھے؟ آواز آ رہی ہے جی؟ تو جو ناخن نہیں کاٹے ہیں ناخن کاٹیں گے. جو غیر ضروری بال جو ہوتے ہیں بغل کے، زیر ناف کے، وہ بال نہیں کاٹے وہ لوگ وہ بال کاٹ لیں گے. پھر جو اچھے خوشبودار صابن سے نہانا ہے. کیا کرنا ہے؟ خوشبودار صابن سے اچھے طریقے سے نہانا ہے، اچھی طریقے سے غسل کرنا ہے. اس کے بعد جو ہے غسل کر کے آپ آئیں گے، آپ احرام پہنیں گے. کیا کریں گے؟ چادر. احرام اصل نیت کا نام ہے، لیکن احرام کی نیت کرنے کے بعد جو ہے سلا ہوا کپڑا پہننا ممنوع ہے مردوں کے لیے. عورتوں کے لیے تو ان کا لباس ہی ان کا احرام ہے، عورتوں کا مسئلہ نہیں ہے. مردوں کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا ممنوع ہے، حرام ہو جاتا ہے. جیسے ہم لوگ نماز میں اللہ اکبر کہتے ہیں نا، تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، تو نماز سے پہلے ہم لوگ کھا سکتے تھے، بول سکتے تھے، پانی پی سکتے تھے، چل سکتے تھے، ادھر ادھر جا سکتے تھے. لیکن نماز میں اللہ اکبر بولے کھانا پینا حرام، بولنا حرام. پابندیاں لائق ہو گئی نا. اسی طریقے سے جیسے ہی ہم احرام کی نیت کریں گے، اللہ میں نے عمرے کی نیت کر لی، احرام باندھیں گے، ویسے ہی کچھ پابندیاں آدمی پر لائق ہو جاتی ہے. عمرہ کرنے والے پر کیا ہوتا ہے؟ پابندی لائق ہو جاتی ہے. جیسے آپ نے کہا لبیک یا عمرہ، لبیک اللہم لبیک آپ کہیں گے، ویسے ہی آپ پر سلا ہوا کپڑا پہننا کیا ہو جائے گا؟ حرام. خوشبو لگانا حرام، بال کاٹنا حرام، ناخن کاٹنا حرام. تو یہ سب چیزیں، کسی غیر جانور کو مارنا حرام. تو یہ سب پابندیاں ہیں احرام کے اندر. تو اس کا خیال رکھنا. اب تو ہم کو زیادہ وقت نہیں رہے گا، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، زیادہ سے زیادہ 3 گھنٹہ یہ رہے گا، اس میں پابندی میں رہنا ہے. لیکن خیال رکھنا ہے کہ ہم احرام کے اندر ہے. تو یہ احرام کی پابندیاں ہے. جیسے ہم لوگ نیت کریں گے، احرام غسل کر کے آئے، چادر پہلے کیوں پہنیں گے بھائی؟ احرام کر کے پھر سلا ہوا کپڑا نہیں، نیت کرنے کے بعد سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے. تو سلا ہوا کپڑا پہنے ہوئے ہم نیت کریں گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ دم واجب ہو جائے گا. نیت کرتے ہی اتارنا ہے نا، تو نیت کر کے آپ اتارتے ٹائم ہو جائے گا. تو پہلے چادر پہننی ہے، بعد میں نیت کرنی ہے. چادر کیسے پہنیں گے؟ احرام لیے سب بھائی؟ سب کے پاس احرام ہے؟ احرام لیے نہیں ہے؟ انشاءاللہ وہاں پہ مل جائے گا احرام. ٹھیک ہے، تو احرام لے لے سب تمام ساتھی. اور چپل لے لے. چپل کیسی چپل معلوم ہے؟ ایسی چپل لے جس سے آپ کا پیر کا جو اوپر کا ہڈی جو ہے، ابری ہوئی ہڈی، وہ چھپا ہوا نہ ہو، ڈھکا ہوا نہ ہو. ایسی چپل پہنے. کوئی بھی چپل پہن سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ کیسی چپل ہو، لیکن اوپر کی جو ہڈی ہوتی ہے، یہ اوپر والا یہ اور ایسا معلوم ہے، یہ چھپا ہوا نہیں ہونا چاہیے مردوں کے لیے. عورتیں اپنا پہن سکتی ہیں، موزہ بھی پہن سکتی ہیں، سوکس بھی پہن سکتی ہیں عورتیں. عورتوں کا مسئلہ نہیں ہے، مردوں کا مسئلہ ہے. عورتوں کا جن چیزوں میں یہ رہے گا انشاءاللہ بتا دیں گے. تو مرد حضرات کیا کریں گے؟ ایسی چپل پہنیں گے جس سے اوپر کی ہڈی
ढकी हुई ना हो, छुपी हुई ना हो. समझ रहे भाई? देशी भाई समझ में आ रहा है? तो ये एहराम की पाबंदी है. तो एहराम क्या है? दो चादर का नाम है. असल तो नियत है, लेकिन उसके लिए लिबास जो पहनना है हमको दो चादर, ठीक है? दो सफेद चादर. एक जो है हम लुंगी के तरीके पे बांधेंगे, जैसे लुंगी पहनते हैं ना भाई, लुंगी पहनते हैं ना सब. देशी भाई ज्यादा मालूम है लुंगी पहनने का. हाँ, तो लुंगी जैसे बांधते हैं वैसे बांधेंगे लुंगी, और उसको टाइट रखने के लिए बेल्ट ले लेंगे. बेल्ट है सबके पास?